بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، والدین کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کی دلچسپی کا خیال رکھنا اور دلچسپی میں ایسی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا جو اس زندگی میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوں، حفاظت کے لیے، صحت کے لیے اور پھر اخروی فائدہ بھی ہو، جیسے ان کے ساتھ بیٹھ کر اذکار الصباح یا اذکار المساء سننا اور اس کے بعد کوئی بک اوپن کر کے پڑھنا۔ یہی میری آج کل کی مصروفیت اور اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف میری اس دنیا کی زندگی میں میرے لیے انٹرٹیننگ ہے، انجوائمنٹ کا سورس ہے، بلکہ آخرت کے لیے بھی تو یہ سامان ہے۔ اور والدین کی اور بچوں کی دلچسپی کا اگر موضوع شریعت ہو، دین ہو، تو سبحان اللہ، پھر تو وہی بات ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ اور جنات نعیم میں بھی ساتھ۔ تو اس چیز سے مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے اور میں اپنے ویور سے بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ ہم سب کا ساتھ جنات النعیم میں ہو انشاءاللہ۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب اوپن کیجئے، کوئی مترجم ہی کھول لیجئے، جیسا کہ آج میں نے اپنے بابا کے ساتھ مختصر ریاض الصالحین کھولی ہوئی تھی، جس میں امام نووی رحمہ اللہ کا ایک خوبصورت شعر جو انہوں نے نقل کیا، وہ میں پڑھ کر اپنے بابا کو سنا رہی تھی، تو وہ آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ، کہنے والے نے، لکھنے والے نے کیا خوب کہا اور لکھا، اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا، یقیناً اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں، طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی۔ یقیناً اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے بچتے اور ڈرتے رہے۔ ذرا رکیے، سوچئے کہ دنیا کو طلاق کیسے دینی ہوتی ہے۔ طلاق کا مطلب ہے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ یعنی جو سمجھدار بندے ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو ہی طلاق دے دی۔ اب انہیں اس دنیا کی رنگینیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی دلچسپی نہیں۔ پارٹیز، انٹرٹینمنٹ کے نام پر وقت کا ضیاع، لا جانی بے مقصد گفتگو، ان کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ کہیں کوئی سیل لگی ہے، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ واقعی انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی ہے۔ جب میں یہ شعر پڑھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کر رہی تھی، ایک فقرہ پڑھتی اور پھر بابا سے پوچھتی کہ آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح ایک خوبصورت کنورسیشن، تبادلہ خیال، اور واقعی یہ وہ چیز کہ جو ہمیں بھی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور کرتی ہے، کہ سمجھدار وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، کہ دنیا کی رنگینیوں سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سبحان اللہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سونے چاندی سے بھی جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے، کیونکہ سونا چاندی تو ہر بار ہر وقت کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت گزر جائے تو وہ نہیں لوٹایا جا سکتا، وہ نہیں کمایا جا سکتا، اسی لیے یہ سب سے قیمتی ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے بچتے اور ڈرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں فتنے نہیں ہیں، بلا شبہ بہت فتنے ہیں، کیونکہ آپ طلاق دینا چاہیں دنیا کو نہیں دیتے۔ ایسے ایسے فتنے ہیں کہ زبردستی آپ کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈوب جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے اندر کو مضبوط کرنا ہے۔ سمجھدار وہی ہے کہ جس نے اس دنیا کو طلاق دی، دنیا کی آزمائشوں سے بچتا اور ڈرتا رہا۔ نظروا فیہا فلما علموا
انہا لیست لحج وطنا۔ انہوں نے جب دنیا کو دیکھا تو وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ یہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے، یعنی دنیا وطن نہیں ہے، دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جو جی لگا لیتا ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا، جو جی لگا لیتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ خوبصورت الفاظ ہیں، آپ غور کریں کہ یہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں جو اسے وطن سمجھ لیتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، جو اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے جو زندہ ہے وہ اسے وطن نہیں سمجھتا، اور جو جی لگا لیتا ہے، وطن سمجھ لیتا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اس کا ضمیر وہ خود مر چکا ہے۔ انہا لیست لحج وطنا، کہ یہ دنیا زندہ کے لیے تو وطن نہیں ہے۔ جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دیا۔ جو سمجھدار ہے نا، انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دے دیا، اور نیک اعمال کو انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لیا۔ یہ دنیا گویا ایک سمندر ہے، گہرا پانی، کہ ہم اس میں ٹھہرے ہیں، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے جتنا بھی بچنا چاہیں۔ ہاں البتہ بچنے کے لیے آپ کے پاس لائف جیکٹس ہونی چاہیے، بچنے کے لیے آپ کے پاس محفوظ اور مضبوط کشتیاں ہونی چاہیے، بچنے کے لیے آپ کو سوئمنگ یعنی تیراکی آنی چاہیے، اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اگر آپ مسلمان ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں، نماز روزہ اس میں مصروف رہتے ہیں، تو گویا پھر آپ کو پر لگ چکے ہیں، اب آپ ڈوب نہیں سکتے۔ بس دنیا کو طلاق دینی ہے، دنیا سے دلچسپی ختم کرنی ہے۔ کہیں کوئی سیل لگی ہے، نو انٹرسٹ، کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، میرا مطلب ہی نہیں ہے، میں ضروری ہی نہیں سمجھتا جواب دینا۔ کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ سے زیادتی کرے، میں جواب دوں گا تو کیا کروں گا، مجھے کیونکہ اس دنیا سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں، مجھے کچھ چاہیے نہیں، میں زیادتی کرنے والوں کو بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ سچ، سچائی، امن و امان پر چلتا جاتا ہے تو گویا وہ محفوظ ٹریک پر ہے، جو سمندر کی گہرائیوں سے بھی آسانی سے نکل جاتا ہے۔ یقیناً اللہ کے کچھ سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے بچتے اور ڈرتے رہے۔ انہوں نے جب دنیا کو دیکھا تو اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ یہ کسی زندہ کے لیے وطن نہیں ہے، یعنی جو اسے وطن سمجھتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دیا اور نیک اعمال کو انہوں نے اس میں کشتیاں بنا لیا۔ صالح الاعمال فی